بیان ہونے سے قبل ایک مسئلہ سماعت کیجیے۔ حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنبوا مساجدکم عن الصبیان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مسجدوں کو بہت کم عمر بچوں سے دور رکھو۔ اتنی کم عمری کے بچے جنہیں حاجت پیش آ جائے تو وہ بیان نہ کر سکے، تو ایسے بچوں سے مسجدوں کو دور رکھنا تاکہ ہمارا عبادت خانہ، ہماری مسجد، ہمارے رب کا گھر نجاست وغیرہ سے پاک رہے، اور مسجد کی حرمت کا ہمیشہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب تک ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو مسجد میں کوشش یہ کی جائے کہ دو زانو بیٹھے اگر تکلیف نہ ہو، اور کوشش یہ کی جائے کہ جتنا زیادہ ہو سکے رب تعالیٰ کے دربار کی حاضری کا خیال رکھتے ہوئے ادب دماغ میں رکھے، اور اپنے بدن کو بھی ادب کے دائرے میں رکھے۔ جیسے اگر تکلیف نہ ہو تو بغیر ٹیک اور سہارا لگائے بیٹھا کریں کہ ہم اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور یہ علماء کرام کو جو خطاب کے وقت میں منبر رسول پر بیٹھنے کی اجازت ہے، یا محراب میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر جو تقریر کی اجازت ہے، یہ سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ اس لیے ان کا بیٹھنا ایک عالمانہ شان اور وقار کے اظہار کے لیے سنت مصطفیٰ کی خاطر ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجد کا مکمل ہم اور آپ کو ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اپنے چھوٹے بچوں کو جن کے اندر ابھی احساس و شعور زیادہ بیدار نہیں ہوا ہے، ان کو مسجد میں لانے سے بچنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں ہی انہیں نماز کی اور عبادات کی ترتیب بتائیے، طور طریقہ سکھائیے، بالخصوص مسجدوں کا ادب سکھائیے، اس کے بعد مسجدوں میں لائیے۔ جب ان کے اندر مسجدوں کا ادب پیدا ہوگا اور با ادب ہو کر مسجد میں آئیں گے تو پوری زندگی مسجد کا ادب ان کے دل میں برقرار رہے گا۔ تو حکم دیا گیا، میرے آقا نے حکم دیا کہ مسجدوں میں ایسی کم عمری کے بچے جن کے اندر شعور نہیں ہے، بول و براز کر سکتے ہیں، ایسے بچوں کو مسجدوں میں نہ لایا جائے۔ اب بیان شروع کرتے ہیں، پڑھیے درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار اور بلند آواز میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سے زائد ہو گئی، اور میرے آقا مکہ کے انتہائی باشعور نوجوان کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں آپ کا دامن مکہ کی تمام آلودگیوں سے پاک تھا،
اور پیشانی مبارک سے نور نبوت اور نور رسالت اس طرح سے ہویدار تھا، ظاہر ہوتا تھا کہ لوگ اس نورانیت میں محو ہو جاتے تھے، ڈوب جایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جوانی کے عمر میں آپ کی نیک طبیعت اور نیک فطرت سے متاثر ہو کر جو جوان مکہ کے آپ کے دوست بنے تھے، ان میں 4 حضرات کا نام بہت بلند ہے۔ میرے آقا کی عمر مبارک 20 برس تھی اور ابو قحافہ کے فرزند ابو بکر صدیق کی عمر 18 برس تھی، تو وہ میرے مصطفیٰ کی نیک طبیعت اور سرشت سے متاثر ہو کر قریب ہوئے اور مصطفیٰ کے یار 18 برس کی عمر میں بنے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی حکیم ابن حزام میرے مصطفیٰ سے عمر میں 5 برس زیادہ تھے، لیکن مصطفیٰ کی نیک طبیعت سے متاثر ہو کر مصطفیٰ کے دوست بنے۔ ایک مکہ میں مشہور طبیب اور حکیم زماد بن ثعلبہ ازدی، جن کی حکمت و دانائی کا پورے مکہ میں شہرہ تھا، وہ میرے مصطفیٰ کی نورانی طبیعت سے اتنے متاثر تھے کہ جوانی کے عالم میں میرے مصطفیٰ کے بڑے عزیز اور قریب دوست تھے۔ اور قیس بن صائب مخزومی، یہ بھی میرے مصطفیٰ کے دوست تھے۔ میرے مصطفیٰ اپنے ان دوست و احباب کی انجمن میں جب ہوتے تو ان کی طبیعت کے مطابق تذکرہ ہوتا، کبھی یتیموں کا، کبھی بیواؤں کا، کبھی مسکینوں کا، کبھی غریبوں کا، کبھی فقیروں کا، اور ان کی کلفتوں اور پریشانیوں کو کس طرح سے دور کیا جائے اس بارے میں تدبیریں اپنائی جاتی تھی۔ کبھی میرے آقا ان کے ساتھ میں تجارت اور خرید و فروخت کے معاملات طے کرتے تھے، اور کبھی مکہ کے علاقوں میں نکلتے اور کشتیوں کا جو مقابلہ ہوتا تھا میرے مصطفیٰ ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے۔ کبھی گھڑ سواری، تیر اندازی، شہ سواری کے مقابلے میں تشریف لے جاتے اور گھڑ سواروں کی مہارت کو ملاحظہ فرماتے۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دوست اور احباب کے ساتھ میں مکہ کے ان بےہودہ خیالات اور انسانی نظریات سے بالکل گرے ہوئے عقائد کے بارے میں کہتے کہ ایک انسان کی طبیعت ان بتوں کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے وہ لوگ بے انتہا محظوظ ہوتے اور خوش ہو کر کے اپنے ساتھ میں حکمت اور دانائی کی زبردست پونجی اور چابی لے جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس کی ہو گئی اور آپ اپنی صاحبزادیوں کی ذمہ داریوں سے بری ہو رہے تھے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی تھی اور وہ شیر خوار بچی تھی، اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے وہ معزز اور بزرگ و برتر ہستی تھے کہ آپ نے قریش مکہ کو بتایا کہ خانہ کعبہ کی ایک نئی تعمیر اب ہونی چاہیے۔ جس خانہ کعبہ میں 360 بت نصب کیے گئے تھے، مسلسل حالات اور حادثات کی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر اب بوسیدہ ہو گئی تھی، اس کی دیواروں میں شگاف اور سوراخ پڑ گئے تھے۔ جس خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے قریش کی عظمت پوری عرب میں، پوری دنیا میں مسلم تھی، اب وہ خانہ کعبہ انتہائی زیادہ خستہ حالی کا شکار ہو چکا تھا اور قریب تھا
کہ طواف کرتے ہوئے کسی پر گر جائے اس کی عمارت یا اس کی دیواریں۔ قریش نے سر جوڑ کر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے آپس میں مال و زر کو جمع کیا، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ہی ملاحظہ کر رکھی تھی کہ جب بھی خانہ کعبہ پر کسی نے ایک کنکر بھی برسائی ہو، اگر کسی نے تھوک بھی پھینکا ہو تو رب تعالیٰ کا عذاب اسی وقت اس پر نازل ہوا تھا۔ ابرہہ نے پورے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے کوشش کی تو رب تعالیٰ نے ابرہہ کے مکمل لشکر کو ذلیل و خوار کر دیا اور ان پر عذاب نار نازل فرما دیا۔ قریش یہ سوچتے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کون کرے گا، پہلے انہیں شہید کون کرے گا، اس کے بعد تعمیر جدید کی جائے گی۔ کسی کی ہمت جواب نہیں دیتی تھی کہ کوئی خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رب تعالیٰ کی کہ گھر کی نیت سے، رب تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کے ارادے سے اور رب تعالیٰ کے گھر کی جدید تعمیر کی نیت سے جب تم کام کر رہے ہو تو رب تعالیٰ کا کرم تم پر نازل ہوگا۔ لہذا ولید بن مغیرہ یہ پہلا شخص تھا جس نے کدال ہاتھ میں لی اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار پر اس نے ضرب لگائی۔ اب لوگ ہیبت کے ساتھ میں لرزیدہ ہو کر کے اور انتہائی خوف و دہشت میں آ کر کے سوچ رہے تھے کہ اب ولید پر کوئی عذاب اتر نہ جائے۔ سب تھرائے ہوئے سہمے ہوئے کھڑے تھے اور صبح سے شام کی گھڑیاں گزر گئی، شام سے رات کے پہر گزر گئے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ولید اسی طرح سے زندہ ہے، ولید اسی طرح سے باحیات ہے۔ تو اب لوگوں کے دلوں میں جان آئی اور انہوں نے خوشی اور مسرت کے ساتھ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے بوسیدہ دیواروں کو منہدم کیا اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے جنتی پتھر کو اس بیت نور میں نصب کرنے کے لیے قبیلے سب کے سب جمع ہوئے اور ہر قبیلے کے سردار نے یہ کہا کہ یہ شرط میرے قبیلے کو ملنا چاہیے کہ میں حجر اسود کو اپنی ہاتھوں سے بیت اللہ شریف کی دیوار میں نصب کروں۔ تو تمام لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے تلواریں بے نیام کی اور حرم کی سرزمین پر خون بہانے کے لیے ان کے تیور دکھنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کے عرب کے بہت بڑے سردار نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ جس طرح سے تم نے اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا تو اب حجر اسود کی خاطر جنگ و جدال مت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اور آپ سب یہاں بیٹھ کر کل صبح کے وقت میں انتظار کرتے ہیں، صبح کی کرن چمکتے ہی جو بھی شخص کوہ صفا سے نمودار ہوگا، کوہ صفا سے آتا ہوا نظر آئے گا، اسی کے حوالے ہم اپنا فیصلہ چھوڑ دیں گے اور وہی ہم سب کی طرف سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کریں گے۔ رب تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ اگلے دن صبح کے وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی سے نکلتے ہیں اور جب سب لوگوں نے میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھا تو قبیلے کے تمام سرداروں نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ یہ تو قریش کے صادق ہیں، یہ تو قریش کے امین ہیں، الحمدللہ ہم سب ان کی ذات پر مطمئن ہیں، اگر یہ اپنی ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کریں گے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص جھگڑا نہیں کرے گا، فساد نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کی صداقت اور دیانت پر پورے مکہ کا اتفاق ہے اور ان کی بزرگ و برتری کے اوپر ہر کسی کو اعتراف ہے، یہ تو عبد المطلب کے شہزادے ہیں، ان کی سرداری کا سکہ تو پوری دنیا میں قائم ہے، اس لیے ہم ان کی ذات سے خوش ہو کر کے ہم سب یک زبان ہو کر کے ان کے ہاتھ میں اپنا معاملہ چھوڑتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کو جوڑنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، جو دلوں
میں الفت ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ میرے آقا نے عرب کے تمام سرداروں کو جب اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا تو تمام سرداروں نے مل کر میرے آقا کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے درمیان میں لڑائی کی نوبت آ گئی ہے، اب سب کچھ آپ ہی کے حوالے ہے، اب آپ خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے نصب کیجیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انور پشت سے اتاری اور اس میں حجر اسود کو رکھا، اور حجر اسود کو رکھنے کے بعد قبیلے کے ہر قبیلے کے ایک ایک سردار کو جمع کیا اور کہا کہ چادر کی ایک ایک نوک، ہر قبیلے کا ہر سردار چادر کی ایک ایک نوک کو پکڑے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے بیچ میں سے حجر اسود کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں چادر کو ہر قبیلے کے سردار تھامے ہوئے دیوار کعبہ کے قریب ہوئے، اور پھر میرے آقا نے اپنی اس تدبیر اور حکمت کے ساتھ میں اور رب تعالیٰ کی دی ہوئی اس توفیق کے ساتھ میں ایک بہت بڑے عظیم فساد سے پورے مکہ کو محفوظ رکھا اور حرم کو محفوظ رکھا۔ اس طرح سے قبیلے کے ہر سردار کی شرکت بھی ہو گئی اور میرے مصطفیٰ کے دست اقدس سے حجر اسود خانہ کعبہ کی تعمیر میں نصب کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد میں ہر کوئی خانہ کعبہ کے چاروں طرف طواف کرتا تھا، تو کوئی برہنہ ہو کے طواف کرتا تھا، کوئی نیم عریاں ہو کے طواف کرتا تھا، خواتین آتی اور بے پردہ ہو کر کے برہنہ ہو کر کے اس کا طواف کرتی، اور اس طواف کو وہ لوگ باعث خیر و برکت سمجھتے تھے۔ اس طرح مکہ کی نحوست اور مکہ کے اندر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کو ہوتا ہوا دیکھ کر انسانی اقدار سے بہت ہی پست حرکتوں کو میرے مصطفیٰ دیکھ کر بہت ہی زیادہ تکلیف میں آ جاتے تھے، کلفت محسوس کرتے تھے، میرے آقا غمزدہ ہو جاتے تھے، حزن و ملال کی کیفیت میرے مصطفیٰ پر طاری ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی زوجہ پاک حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں اب تنہائیوں میں بیٹھ کر کچھ غور و فکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب تعالیٰ کے غور و فکر کے لیے میں تنہائیوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا میرے شوہر نامدار، آپ کو جو مناسب اور بہتر لگے آپ کریں، انشاءاللہ العزیز گھر کی ساری ذمہ داریاں میں بحسن و خوبی انجام دوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دار خزیمہ سے باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد میں مکہ سے 3 میل دور جاتے ہیں۔ جبل نور پر میرے آقا کی نظر پڑتی ہے۔ جبل نور مکہ کی وہ بلند و بالا پہاڑ، جس بلند و بالا پہاڑ پر بیٹھ کر کسی زمانے میں عبد المطلب اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ اسی جبل نور کو جب میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا کو سکون ملا۔ میرے آقا جبل نور کی بلند چوٹی پر پہنچتے ہیں اور غار حرا کے اندر میرے مصطفیٰ جب پہنچتے ہیں تو غار حرا سے اس طرح سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا کہ غار حرا کے دروازے سے بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار بھی نظر آتی تھی، اور جب موسم خوب صاف ہوتا تھا تو چھلکتا ہوا سمندر بھی نظر آتا تھا۔ اس طرح سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پرسکون اور انتہائی اطمینان بخش غار حرا میں پہنچ کر کے وہاں اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پہلے دن جب آپ پہنچے تو خوش ہو کر کے شام کے وقت میں اپنی زوجہ پاک کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں خدیجہ کچھ دنوں کے لیے ساز و سامان لپیٹ دو، اب میں کچھ دن وہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ اب دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے، ہفتے سالوں میں تبدیل ہو گئے، اور کئی سال تک میرے آقا نے تقریباً 3 4 5 سال تک غار حرا میں بیٹھ کر رب تعالیٰ کا ذکر کیا، رب تعالیٰ کی رحمتوں کو یاد کیا، بندوں کے حالات کے بارے میں غور و فکر کیا، اور جو کچھ رب تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو 35 سے 37 برس کی عمر تک دنیا کے تمام اقوام کی حالات کے بارے میں علم دیا تھا، ان کے بارے میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ غور کرتے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کرتے، کبھی سجدہ کرتے، کبھی رکوع کرتے، کبھی قیام فرماتے۔ اس طرح رب تعالیٰ کی ذکر سے اور آبادی کی تمام غلاظت و نجاستوں سے دور ہو کر کے میرے مصطفیٰ پاک اور صاف ستھرے ماحول میں بیٹھ کر رب تعالیٰ کی ذکر کرتے تو میرے مصطفیٰ کے دل کو سکون اور قرار ملتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں تک اسی طرح غار حرا کے اندر
رب تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ 610 عیسوی میں جب میرے مصطفیٰ کی عمر مبارک 40 برس مکمل ہوئی اور 40 برس کے بعد ایک دن کا اضافہ ہوا، تو ایک دن مکمل ہونے کے وقت صبح سے شام تک میرے آقا غار حرا میں بیٹھ کر کے رب تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں کہ شام کے وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنا سر رکھے ہوئے ہیں۔ جب میرے آقا سجدے سے اپنا سر اٹھاتے ہیں، حضرت جبرائیل دست بستہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے جبرائیل کو اپنی بشری آنکھوں سے جب پہلی مرتبہ دیکھا تو میرے آقا کے دل پر تھوڑی سی لرزاہٹ محسوس ہوئی، تھوڑا تھرتھراپن محسوس ہوا۔ میرے آقا نے سوچا کہ یہ اجنبی مخلوق کون ہے۔ دھیرے دھیرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت جبرائیل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کو زور سے اپنے سینے سے چمٹا کر پکڑتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ عالم نور کے نور ہیں، آپ عالم نور کی نورانیت ہیں، آپ تو اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ اس کائنات کو آپ منور کر دیں، اور اس طرح سے اپنی نوری بدن سے مصطفیٰ کے بشری لبادے کی نورانیت کو انتہائی مجلہ اور منور کرتے ہیں، تابندہ اور درخشندہ کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب زور سے پکڑ کر کے اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اقرا، آپ پڑھیے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر اس کے بعد میں کہا اقرا، پڑھیے۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے کہا ما انا بقاری، یہاں تک کہ تیسری دفعہ میں کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ مکمل سورت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ لی تو اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان کو ہلایا اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اور مکمل قرآن کی آیتوں کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد میں پھر بھی میرے مصطفیٰ کے دل پر کپ کپی طاری تھی، میرے مصطفیٰ کے دل پر یہ وحی الہی کی ہیبت طاری تھی۔ رب تعالیٰ کے کلام کو، جس کلام کو برداشت کرنے کی طاقت و قوت نہ تو آفتاب میں ہے، نہ ماہتاب میں ہے، نہ بلند و بالا پہاڑ میں ہے، نہ آسمان کی فضاؤں میں ہے، نہ سمندر کی لہروں میں ہے۔ جب رب تعالیٰ کے اس کلام کی تجلی میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر پڑی تو اس قلب اطہر پر اس قدر تپش اور حرارت محسوس ہوئی، اتنی گرماہٹ محسوس ہوئی، کلام الہی کے جلال سے میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اس قدر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا پورا وجود کپکپانے لگتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جبل نور سے اترتے ہیں، اترتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر انور اڑھائیے، مجھے چادر اڑھائیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میرے مصطفیٰ کے نکلے ہوئے کلمات کے مطابق فوراً چادر اڑھاتی ہے، اور چادر اڑھانے کے بعد پوچھتی ہے بتائیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد جب پرسکون ہوتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو چادر ہٹا کر کہتے ہیں اے خدیجہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جبرائیل آسمان سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، اب آپ کے بعد میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ عیسیٰ کے 610 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اب آپ کا سکہ پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ چرند و پرند، حیوانات و بہائم، یہاں تک کہ انسانی مخلوقات دنیا میں جہاں جہاں بستی ہے ان تمام مخلوقات کی طرف آپ رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی رسالت و نبوت صرف عرب کے خطے تک محدود نہیں ہے بلکہ عجم کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ ہی کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ثابت اور دائم رہے گی۔ یہ بارے گرا جب مجھ پر پڑا ہے تو اس کے بعد میں کافی زیادہ بہت زیادہ سہم گیا ہوں، اب مجھے اپنی جان کا ڈر لگا رہتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ
اللہ عنہا یہ سننے کے بعد میں تسلی دیتی ہے، اے میرے آقا و مولا، اے میرے شوہر نامدار، آپ تو اتنے مہربان اور مرشد ہیں کہ مکہ کے فقیروں کا آپ ہی خیال رکھتے ہیں، مکہ کی بیواؤں کا آپ ہی خیال رکھتے ہیں، مکہ کے غریبوں کا آپ ہی ماوا و منجا ہے، مکہ میں اگر کوئی پریشان حال ہوتا ہے آپ اپنا مال و زر اس سے لٹا دیتے ہیں۔ جو اتنا کریم ہو، جو اتنا شفیق ہو، جو اس قدر مہربان ہو، کیا اس کے ساتھ کوئی پریشانی اتر سکتی ہے؟ آپ نے تو اپنے قرابت داروں کا خیال رکھا ہے، یہاں تک کہ اپنے اور بیگانے کا فرق کیے ہر کسی کے ساتھ میں آپ نے انسانیت کا وہ عظیم نقشہ پیش کیا ہے جس انسانیت کے عظیم نقشے پر کائنات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشک کرتی رہے گی۔ آپ کے ساتھ میں کوئی برائی کیسے پیش آ سکتی ہے؟ آپ کے ساتھ میں کوئی پر مصیبت کیسے لاحق ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے ایک نیک زوجہ نے اپنے شوہر نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان بخش جب کلمات اور بیان دیا ہے، میرے مصطفیٰ کے دل کو تسلی ملی، بیوی کے جملے کو سن کر کے میرے مصطفیٰ کے دل کو قرار ملا، اور قرار ملنے کے بعد میں اب وہ اپنے خاندان کے ایک بہت ہی بڑے عالم اور یہود و نصارہ کی کتابوں کا علم رکھنے والے ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچتے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل یہ 100 سال سے زیادہ کے عمر پا چکے تھے، اور ان کے آنکھوں کی پتلی، ان کے آنکھوں کا جو عبور تھا، پلک تھا، وہ اس قدر مرجھا گیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی پلک کو اٹھا کر کے لوگوں کو دیکھ باتیں کرتے تھے، لیکن ان کے اندر اللہ رب العزت نے وہ پاک طبیعت رکھی تھی کہ نہ وہ بت پرستی کی طرف کبھی مائل ہوئے اور نہ کبھی بت پرستی میں وہ کبھی مصروف ہوئے۔ ان کو بتوں کی پوجا سے نفرت ہوتی تھی۔ ان کے پاس میں لے جا کر کے حضرت خدیجہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ورقہ، میرے شوہر نامدار محمد عربی کے ساتھ میں جو حالات پیش آئے ہیں آپ ذرا ان کے بارے میں سن کر بتائیے کہ حالات کیا ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور خدا کا یہ کلام مجھ پر لائے۔ یہ سننے کے بعد ورقہ ابن نوفل مچل اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ وہ ہیں جن کی بشارت عیسیٰ اور موسیٰ نے دی ہے، آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ اور جو جبرائیل آپ کے پاس آئے تھے ان کا کام یہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ سے کلام لے کر نبی تک پہنچاتے ہیں، یہ نبی اور رسول کے بیچ میں سفیر اور قاصد بن کر رہتے ہیں، اور تمام ملائکہ کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے آقا ہیں، اور یہ ہر دور میں ہر نبی اور رسول کے پاس آئے ہیں۔ اب آخری پیغمبر آپ ہیں جن کے پاس میں حضرت جبرائیل آئے ہیں۔ یہ سننے کے بعد میں ورقہ ابن نوفل نے کہا اب آپ کو بارے نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، منصب رسالت پر فائز کر دیا گیا ہے، اب آنے والے زمانے میں آپ کو مکہ کی بت پرستی کا خاتمہ کرنا ہے، مکہ کی آلودگیوں کا خاتمہ کرنا ہے، بیت اللہ شریف میں جو 360 گندے بت رکھ دیے گئے ہیں اس سے بیت اللہ شریف کو پاک کرنا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے، اور آنے والے زمانے میں مکہ میں جن جن لوگوں نے آپ کو ہمیشہ سچا مانا ہے اب وہی آپ کے غدار بن جائیں گے، جن لوگوں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے اب وہ آپ سے حسد کرنے لگیں گے، جن لوگوں نے آپ کی صداقت و امانت کی قسمیں اٹھائی تھی اب وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، اور اسی مکہ کی سرزمین سے ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا اور آپ ایک ایسے کھجوروں کے باغات والے شہر میں پہنچیں گے جہاں کی بیماریاں آپ کے قدم پاک کی برکت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ میرے مصطفیٰ کو یہ بات ورقہ ابن نوفل اپنی کتابوں کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ ان کو سنتی ہے، اور ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں ورقہ ابن نوفل چند دنوں کے بعد میں انتقال کر جاتے ہیں۔ اسی لیے ورقہ ابن نوفل کو پہلا مسلمان اور پہلا صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسی مجلس میں میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا اعتراف کرتی ہے اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوتی ہے۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ساری صاحبزادیاں قبول کرتی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ تک جب مصطفیٰ کے حالات پہنچتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں
نہیں ایمان لایا. 10 سال کا بچہ بھی مسلمان بنتا ہے. یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کی یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو وہ ایک بہت بڑے عیسائی پادری حمیری سے ملاقات کر کے آ رہے تھے. حمیری نے ان کو راستے میں بتایا تھا کہ میں یہ آثار محسوس کر رہا ہوں کہ جو نبی آخری پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اقرار اور اعتراف کر لیا ہے. اب یہ دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کر دیں گے. یہ سننے کے بعد میں ابو بکر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میں تمہارے اندر جو نشانیاں دیکھ رہا ہوں, میں نے توریت میں پڑھا ہے, میں نے انجیل میں پڑھا ہے, میں نے زبور میں پڑھا ہے کہ اس آخری پیغمبر کے دوست تم جیسی صفت والا ایک آدمی بنے گا جس کے اندر یہ کیفیتیں ہوں گی. وہ ان کا سب سے قریبی دوست ہوگا, جو ان کا سب سے بڑا سچا جانسار ہوگا, جو ان کا سب سے بڑا وفادار ہوگا, ان میں یہ خوبیاں ہوں گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی آسمانی کتابوں کے ذریعے پہلے ہی خبردار کر دیا گیا کہ تم ابو بکر صدیق بننے والے ہو. اب تم صحابہ کے بیٹے نہیں کہا جاؤ گے بلکہ تب تم کو رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہا جائے گا. اب تمہیں آنے والی قیامت تک مکمل مسلمانوں کا سردار اور امیر المومنین بننے کا شرف حاصل ہوگا. تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق کو ملے گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے بیان کیا جاتا ہے لیکن ابو بکر صدیق خاموشی کے ساتھ سن لیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کی لب کشائی سے پہلے ہی میرے مصطفیٰ نے کہا, اے ابو بکر, جو پیغام تم سن کے آئے ہو اس کے مطابق اب تم مجھ پر ایمان لے آؤ. اتنا سننا تھا کہ ابو بکر صدیق حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ میرے آقا آپ کو کیا معلوم ہے. کہا, تم نے اس بزرگ راہب سے, پادری سے جو باتیں سنی تھی اب اس کے قبول کا وقت آ چکا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب غیب دان نبی کی زبان سے غیب کی باتیں اچانک سنی تو اس کے بعد میں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں جتنے بھی بزرگ و برتر نیک تینت و شریف لوگ تھے وہ یکے بعد دیگرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سنتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف یمن کی سرزمین پر تھے اور شیخ یمن طبہ حمیری نے انہیں یہ بات سنائی تھی کہ سنو, اب رسول عربی نے اعلان نبوت کر دیا ہے. طبہ حمیری کی زبان سے عبد الرحمن ابن عوف نے یمن میں یہ بات سنی تھی اور وہ جب مکہ پہنچتے ہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں, عبد الرحمن ابن عوف, تم نے طبہ حمیری سے جو بات سنی تھی اب اس کی تصدیق کا وقت آ گیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف تکاچور میں پڑ جاتے ہیں, حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ رسول عربی آپ کو یہ معلوم ہے. کہا, ہاں مجھے معلوم ہے, اس نے جو باتیں تمہیں کہی تھی وہ ساری حق ہیں, اب تم بھی ایمان قبول کر لو. عبد الرحمن ابن عوف ایمان قبول کر لیتے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان ایمان قبول کرتے ہیں. حضرت ابو سعید مخزومی ایمان قبول کرتے ہیں. اور مکہ کے اندر جتنے شریف تبع افراد تھے جو مصطفیٰ کی خوبیوں سے قریب تھے اور مصطفیٰ کی ذات ستودہ صفات سے متاثر تھے وہ سارے لوگ مصطفیٰ کے دامن سے جڑنے لگتے ہیں. دھیرے دھیرے مکہ کا ہر شریف آدمی میرے مصطفیٰ کے قریب جاتا ہے. یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی وفادار جانثار دوست حضرت زمار ابن سالمہ جو بہت بڑے طبیب اور جراح تھے وہ ملک یمن میں تھے. جب وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں انہیں یہ خبر دی جاتی ہے کہ اب محمد ابن عبداللہ دیوانہ ہو گیا ہے, مجنون ہو گیا ہے, اپنے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے, اپنے معبودوں کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتا ہے, وہ پرانی باتیں نکال کر کے لاتا ہے, اس کے اوپر لگتا ہے کوئی اس کے اوپر جنون طاری ہو گیا ہے, پاگل پن طاری ہو گیا ہے. زمار ابن سالمہ اپنے دوست محبوب رب العالمین سید المرسلین کے بارے میں جب سنتے ہیں تو سننے کے بعد میں ان کی رگیں جا بھڑک اٹھتی ہے اور انتہائی زیادہ غمزدہ اور افسردہ خاطر ہو کر اس نیت سے کہ میرے مصطفیٰ کا اب انہیں علاج کرنا پڑے گا, وہ طبیب ہیں, اب انہیں
اپنی طبابت کی آزمائش میں پڑھنا ہوگا، اب انہیں اپنی جراحت کی آزمائش میں پڑھنا ہوگا، محمد عربی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ زماد ابن ثعلبہ کہتے ہیں یا محمد میں نے سنا ہے کہ آج آپ پر جو ہے دیوانہ پن طاری ہو گیا ہے، جنون طاری ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے زماد ابن ثعلبہ کی باتوں کو سننے کے بعد میں سورہ طٰہٰ کی جب آیتیں پڑھی تو سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو سننے کے بعد میں زماد ابن ثعلبہ نے کہا قسم اللہ کی یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو کسی ایسے طاقتور کا کلام ہے جس کی طاقت و قوت کے سامنے، جس کی زباندانی کے سامنے، جس کی نطقیت کے سامنے، جس کی گفتار کے سامنے پوری دنیا گونگ ہے، یہ کسی ایسے سپر پاور کا کلام ہو سکتا ہے۔ حضرت زماد ابن ثعلبہ نے اتنا کہا کہ میرے آقا نے کہا ہاں میں تمام کائنات میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب میری رسالت و نبوت قیامت تک قائم رہے گی۔ اے زماد ابن ثعلبہ اب تم بھی مجھ پر ایمان لاؤ، جو ڈاکٹر بن کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں طبیب بن کر کے آئے تھے اب وہی اپنی بیماری کا علاج مصطفیٰ کی بارگاہ سے لے جا رہے ہیں، اور اپنی بیماری دل کی جو گندگی ہے، دل کی بت پرستی ہے، دل کی شرک جو ہے دل کا، ان تمام چیزوں کو پاک کر کے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ایمان قبول کرتے ہیں۔ اس طرح مصطفیٰ کے تمام دوست و احباب یکے بعد دیگر مصطفیٰ کے دامن سے جڑ جاتے ہیں اور مکمل جانثاری اور وفاداری کا ثبوت دینے لگتے ہیں، اور دھیرے دھیرے کفر و شرک کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہے اور ایمان اپنی مکمل طاقت و قوت کے ساتھ میں بت پرستی کے خاتمے کے لیے نکل پڑتا ہے، اور مکہ کے گلی کوچوں میں ایمان کی خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ اب مصطفیٰ کے چہرے کی تابانی اور میرے مصطفیٰ کے چہرے کی نورانیت پر خدا کی قسم آسمان کے ستاروں کو بھی رشک ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے 40 برس کے عمر میں میرے مصطفیٰ کا نور جمال اور بھی زیادہ مشکبار ہو گیا ہو۔ مصطفیٰ جس گلی سے گزرتے تھے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، اور رات میں جس راستے سے گزرتے تھے لگتا تھا جیسے آسمان کے چاند ستارے اتر کر کے اس راستے کا پہرا دے رہے ہو۔ مصطفیٰ کے جمال سے مکہ منور ہو گیا تھا اور بت پرستی کا خاتمہ دھیرے دھیرے قریب ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے مکہ کی سرزمین پر جو میرے مصطفیٰ کے قدم پاک کی برکت سے دینی خدمات لی، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل ہوگا، اس کے بعد مدینہ کی زندگی کا بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔